دوسرے پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قبلے سے، تحویل قبلہ۔ یہ بڑا ایک اہم ترین مسئلہ تھا۔ مکہ کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں آپ کھڑے ہوتے، سامنے مکہ بیت اللہ اور آگے بیت المقدس۔ آپ اس طرح کر کے آپ نے 13 سال جو ہے وہ نماز پڑھی۔ مسئلہ یہ بنا کہ جب آپ مدینہ چلے گئے، اب مکہ ہے، آگے مدینہ اور آگے شام۔ جب آپ مدینہ چلے گئے، ایک طرف مکہ دوسری طرف شام تھا، بیت المقدس تھا، تو آپ اپنا منہ تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، لیکن دل کے اندر تھا کہ میرا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا کریں۔ اب یہودیوں کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کی، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو دنیا میں بنا وہ بیت اللہ تھا، سب سے پہلا گھر۔ ایک حدیث میں ہے سب سے پہلا گھر بیت اللہ اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنا۔ سب سے پہلے بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پرانی بنیادیں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ تو پہلے بیت اللہ بنا، 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس بنا۔ تو فرمایا تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو بہرحال نماز میں جب بھی ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، قبلہ رخ منہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دور ہیں، کسی جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی۔ لیکن پھر بھی اگر انسان نے کوشش کی، بندہ رہ گیا، تو نماز وہ پڑھ لی، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ اس پارے کے اندر روزے کے ساتھ قرآن اور ساتھ دعا، یعنی ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کر دیں۔ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے رکھو، جو بیمار ہو، مسافر ہو، اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں چھوڑے ہوئے روزے کی قضائی دینی ہے اس نے۔ لیکن اگر کوئی دائمی مریض ہے، کوئی مستقل بیمار ہے، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، آپ نے فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا، وہ آپ نے رقم دے دینی، اگلا بندہ اس کا روزہ رکھے، کپڑے لے، جوتے لے، جو مرضی کرے، وہ اس کا فعل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں میں نے پیسے دیے، میرے پیسوں کا وہ روزہ بھی رکھے۔ کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ فدیہ دے رہے ہیں وہ آگے سے روزہ بھی رکھے۔ تو آپ کسی بھی غریب مسکین کو ایک مسکین کے کھانے کے حساب سے جو آپ کھاتے ہیں وہ فدیہ جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق بیان کیا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر برے کے برے داخل ہو جاؤ، اور اس کے لیے ضروری ہے جہاد کرو اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال خرچ کرو۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شراب اور جوا حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جوا نسلیں تباہ کرتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں گیمیں کھیلتے ہیں، گیموں کے اندر جوا کھیلتے ہیں، جوا نسلیں تباہ کرتا ہے۔ اسلام نے شراب اور جوے کے بجائے اگلا ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم نکاح کریں۔ اسلام نے نکاح کی ترغیب دلائی، نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، نکاح کو ایک ذمہ داری قرار دیا، اور انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح ذمہ داری ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آج نکاح کر لو کل طلاق، آج نکاح کل طلاق، یہ کھیل تماشا ہے۔ نکاح کرو، نکاح آدھا ایمان ہے، اور نکاح جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا، خامد اور بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے، تو اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے جو ہے مسائل بیان کیے ہیں۔ محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے نبھا کرنے کی، لیکن انسان ہے، اگر نبھا ممکن نہیں ہے، طلاق کی گنجائش ہے، لیکن آپ نے جہلوں کی طرح طلاق نہیں دینی، طلاق دینی ہے انسانوں کی طرح، اسلامی طریقے کے مطابق۔ آپ طلاق کہہ دیں، آپ کی زبان سے بولا ہوا ایک جملہ طلاق طلاق ہو گئی، اس کے بعد طلاق دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ طلاق کہہ دیا، بس طلاق ہو گئی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے آپ طلاق دو، اور اس کے بعد یا تو عزت سے رکھ لو یا عزت سے رخصت کرو۔
بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کچھ دے کر رخصت کرو. تو طلاق اگر دی ہے تو عزت سے دیں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، غلطی آپ کے اندر ہو سکتی ہے، غلطی اس کے اندر ہو سکتی ہے، اسے جو ہے وہ عزت کے ساتھ رخصت کر دیں. تو ایک طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. 2 طلاقیں آپ دے سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ رجوع کا حق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے تیسری طلاق دے دی پھر رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. پہلی اور دوسری طلاق جب عورت کو ہو جائے، اس کی عدت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض. 3 حیض عورت کی عدت ہے. 3 حیض کے بعد وہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ایک عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت ہوگی یعنی 3 حیض. اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتے تو قرآن یہ کہتا ہے اس کی عدت ہوگی 3 مہینے، اس کی عدت ہوگی 3 مہینے. اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت ہوگی وضع حمل، خواہ وہ بچہ 1 مہینے بعد پیدا ہو جائے، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. تو یہ ہوگی عورت کی عدت. عدت کے دوران پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد اس کا شوہر اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر عدت گزر جائے قرآن یہ کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس کا شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. اب طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، عورت آزاد ہے، لیکن دونوں کی آپس میں صلح ہو رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کے ورثاء اس کو دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک صحابی نے اپنی بہن کا رشتہ کسی صحابی سے کر دیا، اس نے طلاق دے دی، اب عدت بھی گزار لی، اب دونوں کی صلح ہو گئی. وہ عورت کہتی ہے میں نے دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. وہ بندہ نکاح کا پیغام لے کر آیا بھی، لیکن بھائی آگے سے نہیں مانا. اس نے کہا میں نے تیری عزت کی، میں نے تیرا احترام کیا، اور تو نے میری بہن کو طلاق دے دی. معاملہ خراب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا دوبارہ اگر عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اسے اس نکاح کرنے سے نہ روکو. ہاں البتہ اگر تیسری طلاق ہو جائے، آخری مسئلہ یہ ہے، اگر تیسری طلاق ہو جائے پھر وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت آزاد ہو گئی. 3 طلاقوں کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنے ولی کی اجازت سے جس کے ساتھ چاہے مرضی نکاح کرے، اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے یا وہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق دے دے، تو اس کے بعد یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک حلالہ ہے، حلالہ لعنت ہے، کفر ہے، حرام ہے. یعنی یہ ایسا عمل ہے جو کفر تک بندے کو جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو یہ حرام کام ہے، تو حرام کام سے ہمیں بچنا ہے.